اللہ 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 وہ تو بڑی گھروانی نہ سنبھال سکا، تجھے وہ سنبھالے گا، تیرا میرا بڑا درد کرے گا. حسنانا میں آپ سے حقیقت بات کر رہا ہوں، مجھے کسی پارٹی کی نہیں پڑی. جو اپنے گھر کا نہ سنبھال سکے وہ تیرا بڑا درد کرے گا. نہیں بھائی نہیں، جو نبی کے طریقوں کے خلاف تیرے میرے گھر میں کام ہو رہے ہیں، ان نبی کے خلاف طریقوں نے تیرے میرے گھر کا بیڑا غرق کر دیا. آج مر جاؤ کیا گارنٹی ہے کہ بخشش ہو جائے گی؟ اور یہ چھوڑو جی، یہ تو کوئی مولوی بھابی آ گیا جو آگے میں پیچھے پڑ گیا. اللہ نبی وارث ہے جی، اللہ نبی وارث ہے. 1400 سال بعد ملتان کے غیور مسلمانوں تمہاری میری سمجھ میں آ گیا، اللہ نبی وارث ہے. جنت البقیع میں نبی کے 10,000 صحابہ آرام فرمائے. ان سے پوچھو اللہ اکبر، تم نے کیے پہ چڑھ چڑھ کر آئے، تلواروں کے سائے میں سجدے کر کے آئے. آج ہمیں پتہ لگا اللہ نبی وارث ہے. تم نے گردنیں کیوں کٹائی؟ تمہیں پتہ نہیں یا کسی نے بتایا نہیں کہ اللہ نبی وارث ہے؟ سوالات صحابہ میں سے کسی صحابی کی گھر کی داستان اٹھا کر دیکھ لو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہنسنے کو دل ہی نہیں کرے گا. اتنی اللہ نے گرم پانی کی سہولتیں عطا فرمائی. کونے کونے پہ مسجد ہے، محلے محلے میں مسجد ہے، گھر گھر میں مسجد ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا. سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، دعا نہیں کرتا، جلدی سے اپنے گھر چلا جاتا ہے. ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر جما کے دیکھا، فرمایا میرے یار ادھر آ، کیا بات ہے، کس چیز کی جلدی میں؟ تو میرے لیے میرے سامنے بیٹھ کر دعائی چھوڑ دیتا ہے. ایک پیر مسجد سے باہر، دوسرا پیر مسجد کے اندر، باہر والا پیر اندر نہیں آتا، اللہ ناراض ہو جائے گا. اندر والا پیر باہر نہیں جاتا، مصطفیٰ ناراض ہو جائے گا. سوچ رہے بہت دیر یا کھڑا رہا تو گھر میں بیوی کے اثر کی نماز قضا ہو جائے گی. فرمایا میرے دیوانے آ تو سی، کیا بات ہے؟ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے بیٹھے، زاروں قطار ہونا شروع کر دیا. سمجھ گئے گھر کی حالت پتلی ہے. فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یار بتا. حضور علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا کملی والے کو نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یاروں کا یار ہے، پیاروں کا پیارا ہے. فرمایا میرے یار بتا، مجھے نہیں بتائے گا تو اور کس کو بتائے گا؟ کملی والے عرض اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کو بتاؤں، اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ تھوڑی سی میں نے تجھے تکلیف دی تھی، لوگوں کے آگے تو نے گانا شروع کر دی. دیندار کو دیکھ لو، نمازی کو دیکھ لو، بے دین کو دیکھ لو، روزے دار کو دیکھ لو، غیر روزے دار کو دیکھ لو، کسی کی زبان پہ شکر ہی کوئی نہیں. مر گئے بس کی بس، ٹھیک ہے جی، بس کیا کرے، مالک کا شکر ہی تو کرنا ہے. چمڑے اجڑوا لیے، بچے ذبح کرا لیے، رسول اللہ کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے. کیا وہ احد کے میدان میں وہ نبی کی صحابیہ یاد نہیں؟ قدم قدم پر جس کے گھر والوں کی شہادت کا بتایا جا رہا ہے. پہلا قدم اٹھایا تیرا شوہر شہید ہو گیا، دوسرا قدم اٹھایا تیرا باپ شہید ہو گیا، تیسرا قدم اٹھایا تیرا بھائی شہید ہو گیا، چوتھا قدم اٹھایا تیرا بھائی سے بیٹا شہید ہو گیا. چلتی جا رہی ہے، اللہ اکبر، دائیں بائیں دیکھ رہی ہے، طبیعت میں گھبراہٹ ہے. کہنے لگی بیٹے باپ بھائی کا شور کا بعد میں بتانا، پہلے مجھے بتاؤ آمنہ کا لال کیسا ہے؟ کسی نے کہہ دیا بالکل ٹھیک ٹھاک
کہنے لگی جب تک یہ آنکھ کھل کے چہرے کا دیدار نہیں کرے گی اللہ کی عزت کی قسم میرے جی کو قرار نہیں آئے گا. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا, حضور کے چہرے کا دیدار کیا, قدموں میں بیٹھی, دامن نبوت پکڑ کر داروں قطار رونے لگی, کہنے لگی اللہ کے نبی اگر آپ مل گئے تو مجھے سب کچھ مل گیا ہے. جسم کے ٹکڑے کروا لیے احد کے میدان میں, سانسیں آخری چل رہی ہے, کہنے والے سے کہہ رہے جاؤ حضور علیہ السلام کے قدموں میں مجھے لے جا. میرے اللہ سے رو رو کے ایک ہی دعا مانگی, جان نکلے تو ان کے قدموں میں نکلے. نبی کا صحابی حضور کے قدموں میں آ کے لیٹ گیا, اپنی منڈی اپنا سر اٹھا کے حضور اکرم کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے. رحمت والے نبی نے فرمایا کیوں روئے؟ کہ کملی والے نبوت والی زبان سے اتنا بتا دے کیا اس حالت میں میرے سے اللہ راضی ہے؟ کملی والے کیا میں کامیاب ہو گیا؟ نبوت نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ لے کے سینے سے لگا لیا, فرمایا اللہ کی عزت کی قسم تو کامیاب ہو گیا. ادھر جان نکلی, ادھر زبان پر تھا فضت برب الکعبہ. حضور علیہ السلام نے گواہی دے دی, او لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں کامیاب ہو گیا. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے چوٹ میں لٹا کے مارا جا رہا ہے, حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. کہا سمیہ اللہ تیرے پہ رحم کرے, کہ کملی والے جو میرے ساتھ ہوگا اللہ کو منظور ہے, اتنا تو بتا دو کہ آپ اس حالت میں دیکھ کے میرے سے راضی. نبوت والے ہاتھ اٹھائے, فرمایا سمیہ میں بھی تیرے سے راضی, میرا رب بھی تیرے سے راضی. پھر ابو جہل کی طرف منہ کر کے کہنے لگی اوے 70 سال کی بڑھیا, سر کے اندر ایک بھی بال کالا نہیں, ہڈیاں کمزور, جسم کا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا پڑا ہے, کمزور مائی زمین پہ لیٹی ہے, ہاتھ پیر رسیوں سے باندھ رکھے ہیں, پیروں کو اونٹوں سے باندھ رکھا ہے, اونٹوں نے یوں کر کے چلنا شروع کر دیا. سیدہ سمیہ کے سے بیچ میں سے ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے. ابو جہل کی طرف دیکھ کے کہنے لگی تو کیا سمجھا تھا ایک مائی سے میں ایمان چھڑا دوں گا؟ تو مجھے مائی سمجھا, تو مجھے کمزور سی عورت سمجھا. اللہ کی عزت کی قسم ہے جسم تو میرا اتنا سا, لیکن میرا ایمان پہاڑوں سے بڑا اونچا ہے. ابو جہل مار مار کر تو میری رگوں سے خون نکال سکتا ہے, میرے سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا. میرے صحابی بتا, مجھے نہیں بتائے گا تو اور کسے بتائے گا؟ کملی والے اپنی چادر جو جسم پہ اوڑھ رکھی تھی عرض کرنے لگے میرے پاس یہ ایک ہی چادر ہے اور گھر کے اندر 2 میاں بیوی ہیں. آج ہر گھر کے اندر لڑائی ہے. آج کہہ رہی ہے سارے کام کرواتا ہے نوکرانی سمجھ کے, سردی کے ابھی تک کپڑے نہیں بنے, سردی جا رہی ہے. خبردار مجھے بیوی نہ کہے, میں تجھے اپنا شوہر نہیں کہتی, جا اپنا کام کر, میرے منہ نہ لگے کر, تجھے روٹی ملے گی, جو بات کرنی ہو بچوں سے کیا کر, میرے سے کرنے کی ضرورت نہیں. روٹی پکانے والی کہہ رہی ہے جب سے میں تیرے گھر میں آئی میں نے سکون کا سانس ہی کوئی نہیں لیا. چولہے پہ آ کے بیٹھی ہے, عورتوں میں بیٹھی ہے, اس زندگی سے تو اچھی اللہ موت دے دے. کیا وہ موت مانگ رہی ہے؟ میدان محشر میں تیری زبان گدی سے کھینچ کر جہنم کی سکلی سے باندھ کے لٹکا دیا جائے گا. بات کرتے ہیں سوچتے نہیں, مرد نہیں سوچتے, عورتیں نہیں سوچتی. اس لیے فرمایا جب صبح کرو شام کرو, اور لوگوں جب بستر پہ آیا کرو یا جب بستر سے اٹھا کرو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر تجدید ایمان کر لیا کرو. اپنی
ایمان کو تازہ کر لیا کرو، نہ جانے سارے دل میں کتنے تمہارے منہ سے کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں، اگر تم نے ان پر توبہ نہ کی یہ نہ ہو کہ موت تمہیں حرام کیا جائے۔ کملی والے یہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے، ہم نے گھر کے اندر ایک گڑھا کھود رکھا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، بلال کی اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، میری بیوی گڑھے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، یہ چادر اتار کے مجھے دیتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، آج آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری اس غریبی کا ہمارے پڑوسیوں کو بھی پتہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا تھا تجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، محبوبہ ان کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی، لیکن تو کبھی رات کو ان کے دروازے پہ دیکھ لے، اللہ اکبر، ان کی ایمانی غیرت کی وجہ سے راتوں کے اندھیرے میں ان کی زبانوں سے خدا کے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، کوئی کسی سے کبھی پوچھتا ہے مسلمان ہم بڑے پھرتے ہیں، کوئی کسی سے پوچھتا ہے یار تو مسجد میں نظر کیوں نہیں آتا، کیا تیرا دین تبدیل ہو گیا، کیا تو نے خدا بدل لیا، کیا تیرا کلمہ بدل گیا؟ اللہ اکبر، تو شادی میں تو نظر آیا، جناز گاہ میں تو نظر آیا، بولی کی لاٹری میں نظر آیا، ڈبو سنوکر پہ نظر آیا، پان والی دکان پہ نظر آیا، آج تک تو خدا کے گھر میں نظر نہیں آیا۔ کیا تجھے نماز کا انکار ہے یا تجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، فرمایا آدمی اگر یہ سمجھنا چاہے، بندہ اگر یہ پہچاننا چاہے میرا اللہ میرے سے راضی ہے میں ناراض ہے، بندہ اپنے کام کو دیکھ لے، اگر نماز روزے میں لگا ہوا تو اللہ راضی، اگر نماز روزے کی توفیق نہیں 100% اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا ہے۔ میرے یار تُونے پہلے مجھے کیوں نہ بتلایا کہ تیرے پاس کرتا نہیں، تیرے پاس چادر کوئی نہیں، اللہ تیرا انتظام کر دیتا۔ اگلی بات سنو، کلیجہ منہ کو آوے گا، کہنے کملی والے اللہ اکبر، ٹھیک ہے رحمت والی چادر لے کے آئے، اس لیے میں نے آپ سے عرض نہ کی، اگر میں آپ کو گھر کا حال سناتا، جبرائیل قرآن نہ لے آتا، جبرائیل وحی لے کے نہ آ جاتا، پیغمبر صحابی کو تھوڑی سی تکلیف دی، یہ لوگوں کے آگے گانے لگ گیا ہے، کچھ کھایا، عرض کرنے لگے کملی والے یا تو دوسری چادر کوئی نہیں، کھانا کہاں سے؟ تیری بیوی کہاں ہے؟ کہیں میرا انتظار کر رہی ہے، کہاں؟ گڑھے میں بیٹھی ہوئی ہے، ٹوئے میں کھڈے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، جا کے آپ نے اس صحابی کے گھر کا دروازہ بجایا، کون دروازے پر؟ بیٹی کھول، کائنات کا روحانی باپ ہے، یتیموں کا سہارا محمد الرسول اللہ تیرے دروازے پر آیا۔ کہنے لگی کملی والے اکیلے آئے ہو؟ کہ نہیں تیرا گھر والا ساتھ ہے۔ کہ حضور عرض کروں گا جی، قدر میرے گھر والے کو دروازے کے قریب کریو۔ گھر والا قریب ہو گیا، کیا بات ہے؟ تھوڑا سا دروازہ کھول کے جھیری میں سے کہنے لگی کیا منہ لے کے آ گیا، کیا منہ لے کے آ گیا؟ اللہ نے تھوڑی سی تکلیف دی، وہ بھی لوگوں کے آگے گانے لگ گیا، تیرا رستہ علیحدہ میرا رستہ علیحدہ، آج کے بعد مجھے شور کہنے کا تجھے بیوی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی دروازہ کھول، اس نے تو کچھ نہ کہا۔ میں نے پوچھا اگر یہ نہ بتاتا اس کا ایمان ضائع ہو جاتا؟ آپ نے فرمایا اتنا دروازہ کھول کے ہاتھ اندر آ جاوے۔ دروازے کے پیچھے تھوڑا دروازہ کھول کے کھڑی ہو گئی۔ رحمت والے نبی نے کندھے مبارک سے نبوت والی چادر اتار
کے اندر کر دی. اللہ اکبر. 1400 سال پہلے کملی سے میرا نبی ننگے بدنوں کو ڈھانپا کرتا تھا. 1400 سال کے بعد نبی کا کلمہ پڑھنے والا ملتان کی شادی میں مہندی والی رات ہے, اسی بیٹی کے تن سے کپڑے اتارنے کے لیے تیار کھڑا ہے. شادیوں میں رنگ رنگیاں کرنے والوں, آؤ میں تمہیں تھوڑا سا ٹکڑا مہندی کی رات کا سنا دوں, جسے 10-10 ہزار روپے پہ خرید کے لائے ہو. اللہ اکبر. کیا کسی علاقے کے بڑے کو غیرت نہیں آتی؟ کسی ماں کو شرم نہیں آتی؟ اسے تنہائی میں بٹھا کے پوچھ لے. لوگ تو عزت کی خاطر جان کی بازی لگا دیتے ہیں, ہماری کی طرف دیکھ کے آنکھ پھاڑ دیں گے, سینہ چیر کے رکھ دیں گے, 2 ٹانگیں پکڑ کے چیر دیں گے. کیا تیرا والی وارث کوئی نہیں؟ وہ بچی ناچنے والی رو کے بتلائے گی, خالہ اماں والی وارث تو تھے, قدرت نے موقع ہی نہ دیا, ہمارے جوان ہونے سے پہلے قبروں میں جا کے سو گئے. کمیٹی محلے میں کتنے ایسے گھر ہیں جن کے گھر والے وارث قبروں میں چلے گئے, انہوں نے تو ایسا کام نہ کیا. خالہ اماں, باپ مرا تائے نے سنبھالا, تایا مرا چاچے نے سنبھالا, ماموں نے سنبھالا. جس دن سے باپ کا جنازہ کیا, کوئی چاچا بن کے دروازے پر نہ آیا, کوئی ماموں بن کے نہ آیا, کوئی خالو بن کے نہ آیا. جب گھر سے باہر ہم دودھ پیاز لینے کے لیے نکلا کرتی تھی, علاقے کے حاجیوں کا بیٹا, شریفوں کا بیٹا, مالداروں کا بیٹا, نمازیوں کا بیٹا موٹر سائیکل کی بھوکو کر کے ہمارے پاس سے گزرتا تھا اور کہتا تھا بتا 1 گھنٹے کے کتنے پیسے لے گی. ہم تو واپس گھر کے گھر آ جایا کرتی. اس وقت باپ یاد آتا, ابا جان تو اپنے ساتھ میں کیوں لے گیا؟ ابا جان تو سفید جوڑا پہن کے قبرستان چلا گیا, تجھے کیا پتا ہمیں دوپٹہ اتارنے کے لیے, دوپٹہ ہمیں بچانے کے لیے آج کتنے پاپڑ بیلے. ابا یا ہمارا انتظام کر کے جاتا, ورنہ اپنے ساتھ قبر میں ہمیں بھی ساتھ لے جاتا. کڑوی روٹیاں پڑی آئی, چیزیں میں آئی اور شرم نہیں آتی. مجھے نہیں پتا تم جانے کے بعد مولوی حبیب اللہ سے کیا سلوک کرو گے. چودھری بن کے تم گلخانی میں آ کے بیٹھ گئے, اور جن یتیموں کو اگلے دن باپ کی قبر پہ جانا تھا تیرے ڈکار کے لیے, تیرا میرا پیٹ بھرنے کے لیے, ابھی ان یتیموں کو پہلا دن نہ گزرا, تیرے میرے لیے منڈیوں میں دھکے کھا رہے ہیں. یہ مسجد کے دروازے پر فروٹ کی ٹرے لے کے کھڑے ہیں, یہ میٹھے نمکین چاول 1 پلیٹ میں ڈال کے کہہ رہے ہیں سارے کھا کے جانا, سارے کھا کے جانا. اس سے پوچھو تیرے باپ کی برات ہے یا گلخانی ہے؟ فروٹ کھانے والوں میں بھی اس میں شامل ہوں. کبھی آپ نے ٹرے آگے کرنے والے یتیم سے پوچھا, اور جس کے سر پہ کہہ رہے پگڑی باندھ دو, پگڑی باندھ دو, اور تم نے 2 منٹ پہلے تو پگڑی باندھی, ابھی 2 منٹ بعد تم نے پگڑی اتار کے اس کا تار علیحدہ کر دیا. 4 دے گے 5 دے گے, ملتان کے اندر بریانی کی دیکھ 6,000 روپے کی بکتی ہوگی, 5 دے گے 30,000 روپے کی آئی, 10,000 روپے کا فروٹ آیا, سوڈ والا 3,000 روپے سے 5,000 روپے کا آیا, شامی آنے والے برتن والے 5,000 روپے کے آئے. پھر میرے عزیزوں مولوی صاحب نے آ کے 10,000 روپے لیا. پہلے تو ان کا اسپتال میں کچھ عمر نکالا گیا, پھر ان کا بال بیوہ کہا, قرضے میں مقروض ہو گیا, رہی صحیح کسر محلے والے پورے کر کے چلے گئے. بڑی گلخانی ہوئی تھی, ہر کوئی کہہ کے جا رہا تھا اللہ تیرا بھلا کرے, کوئی اوکھا ویلا ہو تو یاد کرنا. باپ کو بڑے مہینہ نہیں گزرا, بجلی کا بل آ گیا, گیس کا بل آ گیا, واٹر سپلائی کا بل آ گیا, پرچون والے نے بھی کہہ دیا بڑے دن ہو گئے,
بیٹا امی کو جا کے گئے اب سودا ادھار نہیں ملے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کڑوی روٹی لانے والوں نے روٹی لانا چھوڑ دی، پرچون والوں نے سودا دینا چھوڑ دیا۔ اس مجبوری پہ میرا باپ غیرت عورت کا قدم گھر سے نکل گیا ہے۔ یہی وہ محلہ تھا جس دن میں یہاں سے گزری، لوگ چاچی کا کرتے تھے، چاچی کا جا رہی ہے نہ مجھے پیسے دے میں لے آؤں، اللہ اکبر، شوہر کا جنازہ نکلا لوگ چاچی خالہ بھول گئے، اللہ اکبر، کہنے لگے لاوارث جا رہی ہے، اپنا بٹوا کھول کے ہزار ہزار کے نوٹ دکھانے لگے، پتا 1 گھنٹے کے جتنے پیسے لے گی۔ جو مہندی میں تم نے نچوایا وہ کوئی بدھ تھوڑی تھی، وہ کوئی ہندو تھوڑی تھی، کوئی قرار دی تھی، بنیا نہیں تھی، عیسائی نہیں تھی، پتہ نہیں کس قرآن والی کی گود میں آئی تھی، پتہ نہیں کسی نیک گھرانے میں آئی تھی۔ اللہ اکبر، تیری نافرمانیوں کی نحوست نے اسے گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ اللہ غنی، یہی وہ عورت ہے جب پڑوسن سے 100 روپے ادھار مانگنے گئی، اس نے اپنے بچوں کو اندر کر دیا، وہ بیٹیوں اٹھو اندر چلے جاؤ، یہ عورت آ گئی، یہ تو اپنا شوہر کھا گئی، اس کی نحوست کا سایہ تمہارے پہ نہ پڑ جائے۔ میرا باپ تو میرے پہ آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے پھوکے مارا کرتا تھا، میرا باپ بھی گیا، اس کی آیت الکرسی کی پھوک بھی چلی گئی۔ میں جب پیدا ہوئی میرے باپ نے مجھے گود میں اٹھایا، میرے ماتھے پہ پیار کر کے کہا الہی اے اللہ آج اس باپ کی سفید داڑھی کی لاج رکھ لے، اللہ عزت کے ساتھ اسے گھر سے رخصت کرنا، جاؤ میرے باپ کی قبر پر جا کر بیٹی کا دکھڑا سنا کے آؤ، ابا تجھے گئے 4 دن نہیں ہوئے، لوگوں نے میری عزت کو تار تار کے رکھ دیا، جب تک میں کپڑے نہ اتاروں کلمہ پڑھنے والوں میں مسلمانوں کے محلے میں مجھے کوئی 2 روٹی دینے کو تیار نہیں۔ آج شادیاں کیوں نہیں نبھتی؟ آج میرے عزیزوں نہ اتفاقی کیوں ہے، گھر کے اندر کل کل بک بک کیوں ہے؟ آنے والا قرآن نماز سے تعلقی کا اظہار کر رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے شادی نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، شادی کے اندر ناچ گانا اتنا ہو رہا ہے کہ ناچ گانا لے کر دولہا جب بارات لے کر جائے گا، دولہا جب رخصت صدی ہو کر ڈولی میں بیٹھ کے جائے گی، قرآن کا سایہ کام نہیں کرے گا، ناچ گانے کی لعنت جھولی میں لے کے جائے گی۔ اتنا سا وقت ہے اس رب کی مہربانی کا ورنہ سرمان یا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کسی کا کوئی 100 روپیہ چوری کر لے، تھانے میں رپٹ درج کروا دو، پولیس کا ڈالنا آ جائے گا، بے شک چوری کی یا نہیں کی یہ تو تفتیش بعد میں ہوگی، گھر سے چھیڑتے لے جائیں گے، گھر سے کوٹتے مارتے ہوئے لے جائیں گے، بعد میں جرم عائد ہو یا نہ عائد ہو، فرد جرم عائد ہو یا نہ ہو، پہلے پورے علاقے میں مذاق بنے گا، موویاں بنا کے نٹ پہ چڑھانے گے، فلانے کا چھوکرا فلانے کی چھوکری نے یوں کر دیا، فلانے کی دھی بیٹی نے یوں کر دیا، فلانے کا بیٹا یوں چوری کرتے پکڑا گیا، عزت کا جنازہ نکل جائے، اللہ اکبر، کوئی 10 روپے کا چور ہو، اللہ اکبر، اس نے 10 روپے کی چوری پہ عزت کا جنازہ نکالا، تو نماز کا چور، قرآن کی تلاوت کا چور، حیا کا چور، پردے کا چور، اللہ کی نافرمانیاں، سنت کا چور، خدا کے حکموں کا چور، اندازہ تو لگا، ادھر موت کا جھٹکا لگا، یوں بھی کہا اس کے پیر میں رسی ڈال کر اسے گھسیٹ کر کچرے کے ڈھیر پہ ڈالو، فرمایا او میرے بندو اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، قبر کی بند کوٹری میں جو کروں میں جانے یہ جانے، خبردار اسے تم میرے حوالے کرنے سے پہلے اس کی کلی کراؤ، اس کے کان صاف
صاف کراؤ، اس کا ناک صاف کرو، اس کے جسم پہ پانی ڈالو. مجھے ایمانداری سے بتاؤ ملتان کے غیور مسلمانوں، یہ زندہ انسان ہے، گرمی سردی کو برداشت کرے گا، گرم ٹھنڈے پانی کو برداشت کرے گا، نہانے لگے گا کہے گا جی گرم پانی کر دو، مجھے ٹھنڈے پانی میں سردی لگے ہے. اور مرنے والے کو کیا پڑی، اللہ اس کے لیے گرم پانی کیوں کروا رہا ہے؟ کملی والا کیوں کہہ رہا ہے بیری کے پتوں میں ذرا گرم پانی کر دو، پھر مردے کے جسم پہ ڈالو. اور زندوں کو تو کیا دینا تھا جو اللہ مرنے کے بعد مردوں کو پروٹوکول دے رہا ہے. پھر یوں نہیں کہا جن کپڑوں میں مرا پیشاب نکل گیا ہوگا، پخانہ نکل گیا ہوگا. فرمایا جو بھی نہلانے والا آئے گا پہلے مٹی کے ڈلوں سے سجدہ کروا، پھر پوٹی اور پیشاب والی جگہ کو 3 5 7 لوٹوں سے پاک کرا، پھر اس کے ہاتھ دلوا، پھر اس کی کلی کروا، پھر اس کے ناک میں پانی دلوا، پھر اس کا پورا چہرہ دلوا، اس کے بازو دلوا، انگلیوں کا خلال کروا، اس کے کانوں کا خلال کروا، اس کے پیر کی انگلیوں کا خلال کرا. یا اللہ اس نے کوئی نماز تھوڑی پڑھنی ہے، یا اللہ اس نے کوئی قرآن کی تلاوت تھوڑی کرنی ہے. فرماؤ لوگوں جب تک تمہارے سے ملتا رہا گندا سنڈا ملتا رہا، آج اس کی اور اس کے رب کی پہلی ملاقات ہے. اسے ایسا سجا کے بھیجو جیسے پہلے دن کا دولہا سجایا جاتا. واہ میرا اللہ تیری قریبی. فرمایا پھر اسے سفید رنگ کا جوڑا پہنا، جو رنگ مجھے پسند میرے نبی کو پسند. یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا مشک کا پھول لے کر جو جسم کے حصے نماز کے سجدے میں زمین پہ لگتے ہیں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں، ناک کا کونا، پیشانی، یہ گھٹنے، پیروں کے پنجے، فرمایا ان چیزوں پر مشک کا پھول مل دے تاکہ قبر میں ڈالتے ہوئے فرشتہ سونگے گا، فرشتے کو بدعمالیوں کی بدبو نہ آئے. اللہ اکبر. میں اپنے بندے کا بھرم رکھوں گا. پھر جنازہ جا رہا ہے اور مرنے والا، گائے مر گئی، کتا مر گیا، 2.5 لاکھ کی بھینس مر گئی، رسیاں ڈال ڈال کے جمعداروں سے کھچوا دیا، جس نے ساری زندگی سجدہ نہ کیا. فرمایا اسے بوری میں بند کر کے نہ اٹھاؤ، اسے ڈبے میں جھنڈی پر نہ اٹھاؤ، بلکہ اس کو اٹھانے کے لیے 4 آدمی آؤ، کندھے بدل بدل کے آؤ، کلمہ شہادت پڑھتے آؤ، قرآن پڑھتے آؤ، درود پڑھتے آؤ، تلاوت کرتے آؤ. یار کی شادی ہو، دولہے کی بارات سے آگے 4 گاڑیاں، دولہے کی بارات سے پیچھے 4 گاڑیاں. فرمایا جب اسے قبرستان لے کے جاؤ، مسجد کا امام تجھے بھی پیچھے چلنا پڑے گا، ابا تجھے بھی پیچھے آنا پڑے گا، سسر کو بھی پیچھے چلنا پڑے گا، دادے کو بھی پیچھے چلنا پڑے گا، پیر صاحب آپ بھی پیچھے چلو گے، عالم صاحب آپ بھی پیچھے چلو گے، حافظ صاحب آپ بھی پیچھے چلو گے. مرنے والے کا انجام جو ہوگا مجھے پتا، اسے پتا، لیکن دنیا میں جن اعزازوں کے ساتھ اسے لے کے جا رہا ہوں، 4 کندھوں پہ جا رہا ہے. حتیٰ کہ کعبے کا امام آ گیا. فرماؤ کعبے کے امام تیرا مرتبہ اعلیٰ، مصلی اعلیٰ، رتبہ اعلیٰ، یہ آنے والا دولہا بن کے میرے پاس آ رہا ہے. کعبے کا امام کیوں نہ ہو، آپ کو بھی آگے چلنا نہیں بلکہ جنازے کے پیچھے چلنا پڑے گا. اتنا بڑا پروٹوکول مرنے کے بعد اگر تو زندگی کے اندر توبہ کر لیتا، نماز کی حالت میں مرتا، سجدے کی حالت میں مرتا. محمود کوٹ میں ایسی کلخانی کے اندر شاہ صاحب کی کلخانی میں گیا، اللہ اکبر، جو جمعے کی سنتوں میں سجدے میں چلا گیا. اٹھ شریف کے سالانہ اجتماع کے اندر جاؤ، 2 بزرگ، ایک حاجی خلیل، ایک اور بزرگ حسین معاویہ پتری حسن معاویہ، اس شریف کے اندر حسنین معاویہ کا باپ. اللہ اکبر. 5 دن قوم میں رہا، بھاولپور کے اسپتال میں رہا،
بیٹے بیوی بچے کہنے لگے اب مرا اب مرا۔ 5 دن کے بعد جب آخری سانس نکلنے لگی، یوں کر کے آنکھ کھولی، سفید داڑھی والا مرد قلندر، اتنا بڑا نماز کا نشان، ہسپتال میں پڑا۔ اللہ اکبر، 5 دن نالی کے ذریعے خوراک جا رہی تھی، پیشاب پخانے والی جگہ پہ نالی لگی ہوئی تھی، لیکن جب آخری وقت آیا، یوں کر کے آنکھ کھولی، اپنے یوں کر کے بچوں کو دیکھا، مسکرایا، پھر شہادت کی انگلی یوں آسمان کی طرف کی، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہتا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بتاؤ تو صحیح میرے عزیزوں، کس مائی کی امی کو مرتے ہوئے کلمہ پڑھتے دیکھا، ابو کو مرتے ہوئے کلمہ پڑھتے دیکھا، تائے کو چاچے کو مرتے ہوئے کلمہ پڑھتے دیکھا، 20 سال جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو بھی کلمہ نصیب نہیں۔ اولاد کی دعا کر کے جاؤ گے، بیٹے کی دعا کر کے جاؤ گے، جھولی پھیلا پھیلا کے دعا کر کے جاؤ۔ الہ العالمین جب آخری وقت ہو، آخری وقت سے پہلے جو نماز آئے وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اٹھا دینا۔ اللہ ہسپتال کے بستر سے نہ اٹھانا، یا اللہ مسجد میں سجدے کی حالت میں اٹھا لینا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی چادر اندر کر دی۔ اللہ غنی فرمائے بیٹی سے اوڑھ لے، آج کے بعد تیری یہ چادر ہے، اسے اوڑھ کے نمازیں پڑھ، قرآن کی تلاوت کر۔ چادر ہاتھ میں پکڑ کر رونے لگی، اس کے رونے کی آواز گھر سے باہر آئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی اب کیوں روتی ہے؟ رو کے کہنے لگی کہاں میں، کہاں مزمل مدثر والی چادر، کملی والے جس چادر کی قسم اللہ قرآن میں اٹھائے، آج وہ چادر مجھے اپنے ننگے وجود پہ لیتے ہوئے حیا آ رہا ہے۔ گرم پانی میرے عزیزوں گھر میں موجود، گیزر مسجدوں کے اندر لگے ہوئے، لیٹرینوں کی ٹوٹیوں میں بھی گرم پانی، پھر کیا وجہ؟ کون سی چیز نے تجھے فجر ظہر عشاء کے اور مغرب کی نماز نہ آنے نہ دیا؟ معلوم ہو رہا ہے کہ خدا سے یاری پھکی پڑ گئی۔ یار کے ساتھ روٹی رات کو کھا کے پرانے شجاباد روڈ پہ 2 کلومیٹر جاتے ہیں، یار کی یاری پکی، خدا کی یاری کچی ہو گئی۔ 8 دن کے بعد خدا کے گھر میں آیا، وہ بھی پہلی صف میں کھڑا ہو کر سلام پھیر کر دعا کیے بغیر چلا گیا۔ اللہ اکبر، یہ کیسا یار تھا، یہ کیسا بندہ جسے 2 منٹ کے لیے خدا نے اپنے گھر میں روکا ہی نہیں۔ کب تک غفلت کی نیند سو گے، کب تک لاپرواہی کی نیند سو گے، کب تک اپنے توپوں کے رخ ایک دوسرے کی طرف کر کر ایک دوسرے کو کافر کافر کا نعرہ لگاتے رہو گے۔ 70 سال میں 10 کافر بنائے اور 70 سال میں کوئی ایک بھی نمازی بنایا ہے؟ تیرے چال چلن کو، تیری گفتار کو، تیرے کردار کو دیکھ کر کسی نے توبہ کی؟ یہ تمہارے ملتان کے اندر بہاول حق زکریا ملتانی آرام فرما رہا ہے۔ یہاں ایک مرد کلندر آیا تھا، ضلع کرنال پانی پت سے، ابو علی کلندر رحمت اللہ علیہ کا ابا حضرت خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں دین سیکھنے آئے۔ اللہ والے کو اس شاگرد کے اوپر اتنا پیار آیا، بہاول حق زکریا ملتانی نے اپنی بیٹی کا نکاح سے کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ اکبر، فخر الدین رحمت اللہ علیہ کی گھر والی کا بہاول حق زکریا ملتانی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ یہ شاگرد بیوی کی جدائی میں بڑا غمگین رہتا۔ حضرت بہاول حق زکریا ملتانی نے اپنے بیٹے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کیا خیال ہے اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے تیری دوسری بہن کا نکاح نہ کر دوں؟ اللہ اکبر، سالے نے بہنوئی میں کیا دیکھا؟ پیسہ،
نہیں نہیں، مال نہیں نہیں، جاؤ جلال نہیں نہیں، کوٹھی بنگلہ کار نہیں نہیں، کیا دیکھا کہ ابا جان تیری مرضی کرنی کر، میں راضی کوئی نہیں، ابھی تک میرے بھائی کا نفس نہیں مرا، میرے بھائی کا ابھی تک اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوا۔ حضرت بہاول زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے کیا تعلق نہیں بنا؟ ابا جان کل فجر کی نماز ہو رہی تھی، ملتان کی گرمی، میرا بھڑویا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اللہ اکبر، مسجد کے اندر قاری صاحب نے نماز شروع کر دی، محلے والوں نے، ملتان والوں نے نیت باندھ لی، اس میرے بھڑوئیوں کو نماز پڑھتے ہوئے گرمی لگی، اس نے نیت باندھنے سے پہلے اپنے کرتے کے دامن کو یوں کر کے ہلانا شروع کر دیا۔ ابا ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، نماز کھڑی ہو گئی، ابا جان اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے جس آدمی کو گرمی سردی کا احساس ہونے لگ جائے، ابا مجھے اپنا دماغ بنائے، میرے ابا جان ہمارے ایمان کی غیرت کا وقت نہیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی دیکھا کاروبار کیا ہے، یہ بھی دیکھا کتنا پڑا ہے۔ ابا اب گھر کے اندر ایسا آدمی لانا نہیں چاہتے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، بھارت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے کان میں بات پڑ گئی، اللہ اکبر، اتنے دل برداشتہ ہوئے، شرمندہ ہوئے، ملتان چھوڑ کے چلے گئے۔ پانی پت کے بازار میں پھرنے سے خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ فخر الدین کہیے ابا جی، جی حضرت جی، اب بیٹے تو ملتان پڑھنے گیا تھا، جی پڑھنے گیا تھا، کیا ہوا؟ وہیں کھڑے ہو کے سارا ٹکڑا سنایا۔ خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے دل چھوٹا نہ کر، میرے بھی ایک بیٹی گھر میں جوان ہے، شادی کے قابل ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی کوئی نہیں، عابدہ زاہدہ متقیہ پرہیزگار باپ ہو کے میں گارنٹی نہیں دیتا، اتنی ضمانت ضرور دیتا ہوں، بیٹے صبح کی نماز کے قرآن کھول کے بیٹھ جاتی ہے، الحمد شریف سے شروع کرتی ہے، اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتی جب تک پورے قرآن کی تلاوت نہ کر لے۔ ابا جی شادی کر دو، 10-10 لاکھ روپے کا جہیز لے کے جا رہی ہے، یہ سنہری رنگ کا صندوقڑی میں قرآن لے کے گئی، پوچھو تو صحیح 10 بچوں کی ماں بن گئی، کبھی اسے کھول کے دیکھا؟ ٹی وی روزانہ کھولتی ہے، موبائل پر میرے عزیزہ روزانہ نیٹ چلاتی ہے، یہ رو رو کے کہتا ہے او بہن او بچی او ماں او بیٹی، میں کمرے کی سجاوٹ کے لیے نہیں آیا، میں تو تیرے سینے کی سجاوٹ کے لیے آیا، میں تو تیری زبان کی سجاوٹ کے لیے آیا، موبائل کھول کچھ نہ ملے گا، قرآن کھول کے بیٹھ جا، فرشوں پہ تجھے مصطفیٰ مل جائے گا، عرشوں پہ خدا مل جائے گا۔ کسی جوان کو توفیق نہیں، میں آپ ناراض نہ ہونا، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، کتنے دنوں کے قرآن کی الماری کھول کے دیکھی، کھولو تو صحیح الماری میرے جانے کے بعد، جلسہ ختم ہونے کے بعد، اوے ظالمو میں اللہ کی قسم میں آپ کی بےزتی نہیں کر رہا، میرے منہ سے خود بخود میں ظالم جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ ظالم، اور لوگوں قرآن پاک کی الماری کھول کے دیکھو، اتنی مٹی پڑی ہوئی، جس قرآن کے لیے بلال نے چپڑا اتروا دیا، آج وہ قرآن تیرے گھر میں لاوارثوں کی طرح پڑا ہوا ہے۔ اسی قرآن کی عظمت کے لیے 70 قاریوں قرآن کو ایک میدان میں زمین پہ لٹا کے شہید کر دیا گیا، یہ قرآن کی عظمت کے لیے چچا حمزہ کے 14 ٹکڑے کر دیے، ناک کان علیحدہ کر دیے، اللہ اکبر۔ آج کسی کے جسم میں چیرا آ جائے، لوگ کہتے ہیں یار میرا اتنا بڑا کلیجہ کوئی نہیں، میں نہیں دیکھوں گا، برداشت نہیں ہوگا۔ اس بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوصلے کے کیا کہنے، کبھی کان اٹھا کے رو رہے ہیں، کبھی ہونٹ اٹھا کے رو رہے ہیں، کہا چچا اگر مجھے تیری لاش کی بے حرمتی کا ڈر نہ ہوتا میں عہد کے میدان میں تجھے ایسے ہی چھوڑ دیتا، پرندے آتے کوئی تیرا کان لے کے چلا جاتا، کوئی تیرا جسم لے کے چلا جاتا، قیامت کے دن اٹھتا اللہ تجھے دیکھتا
تیرا کان کہاں چلا گیا، تیرا ناک کہاں چلا گیا، ابدا تو نہ بولتا، تیرا بھتیجا تیری شہادت کی گواہی کے لیے بولتا۔ یا اللہ ہونٹ کا ناک سارا وجود اس نے تجھے راضی کرنے کے لیے کٹا دیا ہے۔ قیامت کے دن تمہارے میرے سے کبھی کا بلال ہی نہیں سنبھلے گا۔ پانی پینے کے لیے حوض کوثر پہ جاؤ گے، ایک طرف فرشتے کھڑے ہوں گے، دوسری طرف نبی کا بلال کھڑا ہوگا، سامنے نبی کا حسین کھڑا ہوگا، پیچھے نبی کی حسین کی ماں فاطمہ کھڑی ہوگی۔ جب یہ چار آدمی، چار ہستیاں تجھے دیکھ کے روئیں گے، خدا کی قسم خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جب یہ چار نبی کے پاس کھڑے ہوں گے تو حوض کوثر پینے کے لیے جائے گا، اللہ اکبر، چچا حمزہ رو کے کہے گا میں نے اپنا خون دے دیا، بلال کہے گا میں نے اپنا چمڑا دے دیا، ماں فاطمہ کہے گی میں نے اپنا لخت جگر دے دیا، بھائی حسین رو کے کہے گا میں نے 18 سال سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر اکبر دے دیا، جو تیرے سامنے یہ حوض کوثر پینے کے لیے آیا، اس سے پوچھ تو نے بھی کچھ دیا کہ نہیں؟ نوجوانوں کل جمعرات کا دن ہے، کوئی جمعرات کی رات نائیوں حماموں کی دکان پہ بکنگ کرا رہا ہے۔ کس چیز کی بکنگ ہے؟ اللہ اکبر، تیری دکان رات کو کتنے بجے کھلتی ہے بند ہوتی ہے؟ رات کو 2 بجے۔ اچھا یار صبح صبح میں نے دفتر جانا، جمعے کا دن ہے، میری صحت بنا دینا، اور پھٹے منہ اور جمعہ پڑھنے نہ جا، کسی چرچ میں چلا جا، کسی مندر میں چلا جا، اور تو کیسے گوارا کر گیا کہ نبی کی سنت کو اتروا کے نالی میں پھینکے، خدا کے سامنے جا کے سجدہ کرے؟ خدا پاک کی قسم ہے میری باپ میرے نسل کو کوئی گالی دے میں اپنے سامنے کھڑا نہیں کرتا، اس کے حبیب کی سنت کو پیروں میں روندے وہ اپنے سامنے کیسے کھڑا کرے گا؟ اگر یہ گھنونا جرم کرنا ہی ہے تو خدا را جمعے کے دل کا انتصاب نہ کرو۔ جمعے کے دن فرشتے روزہ انور میں سنہری رنگ کی تشریحوں میں ہرے رنگ کی تھیلیوں میں درود لے کے جاتے ہیں، ادھر سے فرشتہ کے افسردہ کھڑا ہوتا ہوگا، اور فرشتے تو کیا لے کے آیا؟ کملی والے آج پاکستان کے 1 لاکھ نوجوانوں نے تیری سنت کو اتار کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا، اور خدا پاک کی قسم تیرا میرا عقیدہ حیات النبی کا ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو علم ہے، ہمیں علماء کرام نے قرآن حدیث سے بتلایا نبی اپنے روزہ انور میں زندہ ہے، یا درود پڑھو، فرشتے غلام بن کر نوکری لے کر حضور کے روزے میں درود لے کے جاتے ہیں، وہاں جا کے پڑھو، کملی والا خود سماعت فرماتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب گھر گھر سے عزت کا جنازہ نکلتا ہوگا، گھر گھر سے بیٹیوں کی دوپٹی کی عزت اترتی ہوگی، مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو غاروں میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے رویا، جو عائشہ کے بستر پہ امت کو یاد کر کے رویا، جو زمزم پیتے ہوئے یاد کر کے رویا، جو ملتزم کے ساتھ چمٹ کے یاد کر کے رویا، حضرت اسود کے بوسے لیتا ہوا امت کو یاد کر کے رویا، بیٹی نے سونے کا ہار گلے میں پہن لیا، گھر کے پاس سے گزر گئے، حسن و حسین گھر آئے، اما جان نانا ابو دروازے کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، پھر روتے ہوئے ابا چلا گیا، حضرت علی تشریف لے گئے، یا رسول اللہ بابا آپ پر قربان ہو، آج دروازے کے پاس سے کیسے چلے گئے؟ فرمایا علی آج میری بیٹی نے سونے کا ہار پہن لیا، بتا میں امت کی غریب بچیوں کو کیا جواب دوں گا؟ اے علی آج میری بیٹی نے سونے کا ہار پہن لیا، کل گھر والیاں عورتیں اپنے شوہر کو گھر میں بڑھنے نہیں دیں گی، کہیں گی نبی کی بیٹی نے بھی تو علی سے ہار دیا تھا،
نہ مجھے ہار دے، آدمیوں کی غیرت کا جنازہ نہ نکل جائے۔ اور میری بیٹی، اللہ نے تجھے قرآن کی دولت دی، تجھے نماز کا تحفہ دیا، تو سونے پر نہ مر، اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج پہنایا۔ حضرت علی آئے، فاطمہ جو تیرے گلے میں ہار ہے اسے دیکھ کر حضور کا دل غمگین ہو گیا۔ سیدہ نے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ کو توڑا کھینچا، کالی جا میرے باپ کے قدموں میں آ کے ڈال دے۔ حضرت علی لے کے آئے، یا رسول اللہ یہ فاطمہ نے ہار دیا، پر میں علی اسے بیچ کر اس کا پیسہ مدینے والوں پہ خرچ کر دو۔ اے میری فاطمہ، تیرا زیور اللہ اکبر دنیا کا سونا چاہتی نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، تیرے ہاتھوں کے کنگن، تیرے گلے کا ہار، تیرے ماتھے کا جھومر تو جنت کے اندر فرشتے تیار کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہماری طرف انگلی کر دی، کہاں جائیں گے؟ نالین مبارک یہاں لگا لیا، میں منع نہیں کرتا، وہ کہتا ہے او ظالم، یہاں نالین مبارک لگا دیا، اللہ اکبر، جو میرے پیر کا جوتا تھا سینے سے لگایا، اور جو میرے چہرے کا حسن تھا اتار کے نالی میں پھینک دیا، میں تجھے پاگل کہوں، تجھے عاشق کون کہے گا؟ یہ سر کے بال 1200 روپے کلو بک رہے ہیں، گلیوں کے اندر خرید رہے ہیں سر کے بال، عورتیں جوڑ جوڑ کے اکٹھی کر رہی ہیں، پیسے مل رہے ہیں۔ یہ بال کیوں پھینک رہے ہو؟ انہیں نالیوں میں بہانے پر جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ تو اتنے قیمتی بال ہیں، جب ان بالوں کو قبر میں لے کے اللہ اکبر قبر میں لے کے جائے گا، اللہ اکبر فرشتے آئیں گے، چہرے سے کفن ہٹائیں گے، یہ چہرے سے کفن ہٹائیں گے، چہرے پہ داڑھی دیکھیں گے، پہلا فرشتہ کہے گا اس سے سوال نہ کر، اس سے محبت کے چہرے پر محمد الرسول اللہ کی سنت نظر آ رہی ہے۔ اور چلو بھائی گھر کے اندر دینداری نہیں، چہرے پر تو لے جاؤ۔ ملتان والوں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، نہ یقین آتا یہاں سے بہاڑی چلے جانا، ٹھیک موڑ چلے جانا، مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد مولانا ظفر احمد قاسم دامت برکاتہم العالیہ، ان سے جا کے پوچھنا آپ کیا منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہو کہ جو آدمی نبی کی سنت کو سجائے گا قبر میں لے کے جائے گا، جو آدمی ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ برادری راضی ہو یا ناراض ہو، بیوی بچے مجھے پاگل کہے، اما مجھے یوں کہ جاہلوں والی صورت بنا رکھی ہے، سب کچھ قربان کروں گا، کملی والے تیری نسبت قربان بھی کروں گا۔ آج اس جامع مسجد میں اللہ والی میں تم ارادہ کر لو، ہم داڑھی کا ارادہ کرتے ہیں، خدا پاک کی قسم آپ کے میرے جانے سے پہلے فرشتے یہاں کے کھڑے ہو گئے، مسجد کے دروازوں پہ اتنا فرشتہ آ گیا، کھڑکیوں میں الماریوں میں روشن دانوں میں تیرے میرے درمیان ہمیں بیٹھے جگہ تو مل رہی ہے، لیکن نور والی آنکھ ہوتی، اس آنکھ سے بے حیائی نہ دیکھی ہوتی، اللہ ابھی اس آنکھ سے فرشتے دکھا دیتا، آ کے بیٹھ گئے، کچھ فرشتے تو ہونٹوں کے ساتھ لٹک گئے، کچھ فرشتے تو یہاں کے کھڑے ہو گئے، اس کے منہ سے نکلے انشاءاللہ میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا، اللہ اکبر، یہ تیرا بول لے کر تیرے میرے گھر جانے سے پہلے فرشتہ حضور کے روضہ انور میں جائے گا، کہاں ملتان کہاں مدینہ، کہاں ملتان کہاں روضہ الرسول، کہاں ملتان کہاں ریاض الجنہ، کہاں ملتان کہاں سبز رنگ کا روضہ، کہاں ملتان کہاں سنہری رنگ کی ڈالی، اللہ کی عزت کی قسم تجھے مجھے وہاں کھڑے ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ آج کتنے مقدروں والے ہو، تیرا میرا نام فرشتہ لے کر بڑی اچھلتا کودتا خوشیاں مناتے حضور کے روضہ انور میں جائے گا، کیا لایا؟ ملتان میں مسجد اللہ والی میں صوفیہ اجتماع تھا، عبد الحنان کہنا تھا او لوگوں داڑھی رکھو، جو داڑھی رکھے گا حضور اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ اکبر، کملی والے کتنے نوجوانوں کا، کتنی چھوٹی داڑھی والوں کا، کتنے بوڑھوں کا نام لے کے آیا، اللہ اکبر، پھر حضور یوں کر کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کس
کس نے داڑھی رکھی؟ فرشتہ نام بتاتا رہتا ہے، کملی والا اپنی مبارک ہونٹوں سے ہلا کر اپنی زبان سے اس امتی کا نام لے کر اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ ابھی روزہ انور میں دعا ہوگی، ابھی روزہ انور میں بتاؤ کون داڑھی کا ارادہ کرتا ہے؟ ابھی فرشتہ لے کے جا رہا ہے، ابھی فرشتہ قسم اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے کہ انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹے گی، انشاءاللہ نہیں کٹے گی، کھڑے ہو کے انشاءاللہ نہیں کٹے گی، سنت کو چہرے پر سجائیں گے، اللہ راضی ہو، بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ۔ یقین جانو ابھی تمہارے گوڈے جڑے نہیں، ابھی تم اپنے پیروں کے بل زمین پہ نہیں بیٹھے، فرشتہ نام لے کے حضور کے روزہ انور میں پہنچ گیا، ابھی یہاں دعا نہیں ہوئی، وہ حضور نے ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کرنا شروع کر دی ہے۔ 5 وقت کی نماز جنہوں نے ابھی بھی جلسے کی وجہ سے نہیں پڑھی، اللہ کے واسطے، خدا رسول کا واسطہ اور قرآن کا واسطہ، گھر جانے سے پہلے نماز پڑھ لینا اور ساری شرم اتار دو۔ پیشاب آتا ہے، شرم آتے ہو، پجامہ داربڑ کھول کے وہ لیٹرین میں گھسے اور اللہ اکبر، اور جب پیشاب کرتے شرم نہیں آئی، نماز پڑھتے کیوں آتی ہے؟ یہی سجدہ کر جا، کیا پتا دروازے پہ اسرائیل کھڑا ہو، یہی سجدہ کر جا، کیا پتا گھر کے بوئے پہ اسرائیل کھڑا ہو، تجھے سجدہ کرنے کا موقع نہ دے۔ فرمایا 3 چیزوں میں جلدی کرو، قرض کی ادائیگی میں جلدی کرو، میت کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے اس کی جنازے میں جلدی کرو، اذان ہو جائے تو سجدہ کرنے میں جلدی کرو۔ پڑھو گے نماز انشاءاللہ تعالی۔ مولانا فرما رہے حبیب اللہ صاحب اس مدرسے کے اندر، یہ مولوی حبیب، میں نے اصل معاویہ بھائی سے پوچھا، میں نے کہا کتنے بھائی عالم؟ کہنے لگے 3 بھائی۔ میں نے کہا حافظ کتنے؟ کہنے لگے 12 بہن بھائی حافظ۔